جناب اسپیکر، آج جس بل پہ بحث ہو رہی، جو بل پیش کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے جناب اسپیکر یہ جو دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان 123 سب کلاس 2، اس میں یہ لکھا ہے کہ 2 دن بل پیش ہونے سے پہلے 2 دن اس پہ ڈسکشن کی جائے تاکہ امینڈمنٹ کا موقع ملے، جو کوئی امینڈمنٹ لانا چاہے تو اس پہ موقع ملے۔ میں حیران ہوں کہ رات کو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویحوں کے وقت میں یہاں پہ اجلاس چل رہا تھا، اور صبح پتنی افطاری کے وقت میں صبح سحری کے وقت میں یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اور آج منسٹر لا کو بھی لا کا پتہ نہیں ہے۔ منسٹر لا ایک دم بل پیش کر رہے ہیں، وہ پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آنی چاہیے، اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ بعد میں آتی ہے اور منسٹر صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بل پیش کرنے کے لیے۔ تو جناب اسپیکر، یہ راتوں رات ہم بھی اصلاحات کے حق میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشری میں اصلاحات ہو، لیکن اصلاحات کے حق میں ضرور ہیں، لیکن اس پہ عدلیہ پہ ڈاکہ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے کہ کہیں پہ وہاں پہ اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ جناب اسپیکر، اس میں ایک دم رات کو ہی کیبنٹ کا اجلاس بلانا، رات کو ہی سارا کچھ کرنا، پھر صبح ایک دم صبح سویری اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا میٹنگ اور ساری چیزیں، آج یہاں پہ بل کا پیش ہونا، میں کہتا ہوں یہ مناسب ٹائم نہیں تھا، اس کے لیے ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ اس پہ خوب ڈسکشن ہوتی، یہاں پہ اس پہ کوئی امینڈمنٹ دے سکتے تھے جو سابقہ دور میں ہوتا بھی رہا اسی طریقے سے۔ پھر اس کے ساتھ جناب اسپیکر 1973 کے آئین آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو رول آف بزنس بنانے کی مکمل اجازت دیتی ہے بل، لیکن یہ اچانک جو ہو رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس آرٹیکل میں ترمیم کے لیے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، یہاں پہ 180 ممبرز کا ضرورت، چونکہ جب کانسٹیٹیوشن کو چھیڑا جاتا ہے تو اس میں 2/3 اکثریت کی یہاں پہ ضرورت، تو آج ہم دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ میں تو پاکستان کے وکلاء سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ عدلیہ، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس قسم کے واقعات سے تاکہ عدلیہ پہ حملہ آور نہ ہو۔ سب سے پہلے عمران خان پہ حملہ، اس کے بعد پاکستان پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے ورکر پہ حملہ، آج اس عدلیہ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی۔ تو جناب اسپیکر، یہ ہاؤس اس وقت بھی موجود تھا جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی، تو اس وقت بھی یہ ہاؤس یہاں پہ موجود تھا جب سپریم کورٹ نے اس کو کیا تھا، سپریم کورٹ کی رولنگ وہ آئی تھی۔ تو یہ صرف اور صرف میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، یہ الیکشن سے بھاگنے کے صرف بہانے، جس طرح کل ایک بڑے سینئر منسٹر نے یہاں پہ 1.5 گھنٹے تقریر کی، اور جناب اسپیکر 1.5 گھنٹہ میں اس نے 86 دفعہ ریکارڈ پہ موجود ہے، 86 دفعہ عمران خان کا نام لیا، عمران خان کے نام سے تقریر شروع ہوئی اور عمران خان کے نام پہ ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں اگر اتنے سینئر منسٹر کو یہاں پہ پالیسی دینی چاہیے تھی، اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق بات کرنی چاہیے تھی، اصلاحات کے بارے میں کوئی پروگریس دکھانا چاہیے تھا، کہ بجائے کہ وہ ایکسین کا بیٹا ہے اور وہ تحصیلدار کا بیٹا ہے اور وہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ جناب علی، جناب اسپیکر، کوئی کسی کا بیٹا بھی ہو، لیکن اس ہاؤس میں بیٹھا ہوا ممبر سارے قابل احترام ہیں۔ میں خود اپنی بات کرتا ہوں جناب اسپیکر، میرے والد صاحب اسکول میں کلاس 4 ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج میں بھی یہاں پہ اس ہاؤس میں بیٹھا ہوں، کل کوئی کہے گا کہ یہ کلاس 4 کا بیٹا ہے، تو اس لیے سب کی عزت، یہاں پہ آنریبل ممبر سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں سینئر منسٹروں سے بات کرتا ہوں، آپ بل پر آ جائیں، بل پہ آپ بات کریں، میرا خیال ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آئین کے آرٹیکل 2A آزاد عدلیہ میں کوئی کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ قانون سازی جناب اسپیکر آج جو ہو رہی ہے، یہ بالکل آزاد عدلیہ پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ ملک اور معیشت کی تباہی کے لیے بھی کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی کوئی اصلاحاتی بل ہم لائیں، معیشت کے لیے لے آئیں، انسانی حقوق کے لیے لائیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جس طرح چترالی صاحب نے کہا، آج آٹے کے لائنوں میں کتنے اموات، کتنے لوگ مر گئے یہاں پہ، تو آج دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ آج انٹرنیشنل لیول پہ آپ بل سے پھر ڈیویٹ کر گئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہے، آبجیکشن ہے تو وہ دیں، اعتراض ہے اگر آپ کا، جنرل تقریر کی تو اس پہ اجازت نہیں دی جا سکتی لیجسلیشن کے دوران۔ جناب اسپیکر، یہ فوری عدالتی اصلاحات جو ہیں